دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو کچھ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں. آپ کو پتہ ہے انسانی جسم میں دل کی بھی بڑی اہمیت ہے، دماغ کی بھی بڑی اہمیت ہے، گردے بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، جگر کی بھی ایک ویلیو ہے، پیٹ کی اپنی ویلیو ہے. جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے لیے ضروری ہیں. ایسے ہی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ڈاکٹر بھی ضروری ہیں، انجینئر بھی ضروری ہیں، سائنسدان بھی ضروری ہیں، علماء بھی ضروری ہیں، مزدور طبقہ بھی ضروری ہے، تاجر کا ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو سوسائٹی چل سکے گی، مر جائیں گے لوگ بیمار ہو کے. سوسائٹی میں انجینئر ختم ہو جائیں تو ہمارے پنکھے خراب، سولر سسٹم خراب. دورے کے طلبہ انجینئر ارسلان صاحب سے ناراض. جب میں انجینئر صاحب سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اس ٹاپک کو بھی آج انشاءاللہ ہم چھیڑیں گے کہ قصور کس کا ہے. سولر پلیٹیں لگنے کے بعد بھی اگر لائٹ نہیں آ رہی ہے، ارسلان ہی نام ہے نا انجینئر ارسلان، تو کیا انجینئر ارسلان صاحب کا قصور ہے؟ کیونکہ قصور بابا بھلے شاہ کا ہے. طلبہ بتاتے رہتے ہیں انجینئر صاحب جب سے آئے ہیں پلیٹیں کام نہیں وغیرہ وغیرہ. سب ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کے بیان میں. تو سوسائٹی کے لیے سائنسدانوں کا ہونا ضروری، ڈاکٹروں کا ہونا ضروری. کوئی بھی طبقہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا تو سوسائٹی کا بیڑا بولو غرق ہو جائے گا. جیسے انسانی باڈی میں دل نہ ہو تو چلے گی باڈی، گردے نہ ہوں چلے گی، پھیپھڑے نہ ہوں چلے گی نہیں چلے گی. لیکن یاد رکھو تمام شعبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ نے کچھ شعبوں کو کچھ شعبوں پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے. تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلت دی ہے. جیسے انسانی جسم میں گردوں کی اپنی ویلیو، لنگز کی اپنی ویلیو، لیور کی اپنی ویلیو، مگر دل اور دماغ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب بعض لوگ کہتے ہیں گھٹنے کی طرف اشارہ کر کے میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے، اس کا مطلب ان کے پاس دماغ نہیں، گھٹنا ہے ان کے پاس. اگر دماغ ہوتا تو گھٹنے کی طرف اشارہ نہ کرتے. تو دل اور دماغ کی جو ویلیو ہے وہ پھیپھڑے اور گردوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یاد رکھو سوسائٹی کے لیے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت، پروفیسروں کی بھی ضرورت، تاجروں کی بھی ضرورت، حکیموں کی بھی ضرورت، ہر طبقے کی ضرورت ہے. لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائٹی کے لیے جو ویلیو ہے، جو قیمتی چیز ہے، جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے، طلباء کا طبقہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ میں آپ کو پہلے آپ کی اہمیت بتاؤں گا. ابھی میرا موضوع علم کی فضیلت پر بیان کرنا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ لیکن میرے بیان میں تمہید لمبی ہوتی ہے، جو مدعا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، کیونکہ تمہید سمجھ میں آ جائے تو 5 منٹ کی بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ وہ 5 منٹ کی بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں. تو پہلے آپ کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو ایک آدمی کے پاس ہیرا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے. ڈائمنڈ والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ مجھے تو آ نہیں رہی، گونج رہی ہے آواز. ڈائمنڈ ہیرے والے کو پتا ہوتا ہے
کہ ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا. میرے سامنے ایک آرٹیفیشل موتی لا کے رکھ دو، آرٹیفیشل پتھر لا کے رکھ دو اور ہیرا لا کے رکھ دو، میں تو فرق نہیں کر سکوں گا. ایک دفعہ ایسے ہوا، ہمارے محلے میں سمندر کے کنارے سے کسی کو پتھر ملا چمکتا ہوا. اس نے رات کو بڑی دعائیں مانگی تھی، اللہ مجھے مال و دولت دے دے ٹھیک ٹھاک. اگلے دن اس کو مل گیا سمندر کے کنارے سے ایک پتھر چمکتا ہوا. وہ اس خوش فہمی میں آ گیا کہ رات جو میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے ساتویں یعنی عرش سے ساتویں آسمان سے میری دعا سن لی. وہ اس کو چھپا کے میرے پاس لے کر آئے. مفتی صاحب کوئی تاجر جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتا ہے ذرا اس سے بتائیں لیکن کسی کو پتا نہ چلے. رات میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، لگتا ہے میری لاٹری کھل گئی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں، میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں. اتنا بڑا ڈائمنڈ وہ تو افریقہ سے نہیں نکلتا، اتنا بڑا تو جہاں سے نکلتا ہے، اور ادھر سینڈ سپٹ سے نکل گیا. میں نے بڑا پریشان، میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اغوا نہ کر لے اس چکر میں. میرا ایک دوست تھا جس کا ڈائمنڈ کا بزنس ہے، میں نے اس کو بتایا کراچی کے ساحل سے ایک قیمتی پتھر ملا ہے بھائی، کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا ذرا تصویر کھینچ کے بھیجیں. میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو ہیک ہو جائے. اس نے کہا نہیں وہ اتنا بڑا کروڑوں روپے کا ہوگا، اگر وہ واقعی سچی مچی میں ڈائمنڈ ہوتا تو ابھی میں مارکیٹ میں نہیں ہوتا، یا تو اغوا ہو چکا ہوتا، میرا بزنس چل رہا ہوتا. حقیقت ہے. میں نے جب اس کو تصویر کھینچ کے بھیجی اس نے بولا کوئی سی پی ہے مفتی صاحب کیا ہو گیا، یہ ڈائمنڈ سمندر سے کہاں سے نکل گیا، کچھ بھی نہیں ہے پھینک دو اس کو. خیر تو جو ہیرا کو جانتے ہیں نا وہ تصویر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا 2 نمبر چیز ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کے پاس سچی مچی کا ڈائمنڈ ہو، ایک آدمی سی پی جیب میں لے کے جا رہا ہے، اسے کیا کچھ ہدایات دی جائیں گی کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا، اسے بتایا جائے گا؟ نہیں بتایا جائے گا. لیکن جس کی جیب میں ہیرا ہو تو جو اس کا خیرخواہ ہوگا وہ اس کو حفاظتی تدبیریں بتائے گا. ارے بھائی اس راستے سے گزرنا، ادھر سے مت جانا، ایسا نہ ہو کسی کے سامنے دکھاؤ، غریبوں والی شکل بنا کے جانا. یہ جو سونے کے تاجر ہوتے ہیں نا، یہ بڑا بھاری بھرکم سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ ایسے دھوتی بنیان پہنتے ہیں، بالکل لگے گا ان سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل لیتے ہیں اور اس میں بیگ میں کئی کلو سونا لٹکا کے جاتے ہیں یہ لوگ، تاکہ کسی ڈاکو کو شک بھی نہ ہو کہ یہ سونا لے کے جا رہا ہے. یہ میں جانتا ہوں تاجروں کو، وہ خود بتاتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں. جو ڈائمنڈ کے تاجر ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم جب افریقہ سے ڈائمنڈ لے کے آتے ہیں نا، کانوں میں جو کھدائی ہوتی ہے، آواز صاف نہیں آ رہی میرا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم بھیس بدلتے ہیں غریبوں والا، بھنگیوں والا، چماروں والا. ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ لوگ ترس کھا کے ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 50 روپے میں لے، میری طرف سے چائے پی لینا جاتی. کہہ رہے ہیں ہماری جیب میں کروڑوں کا ڈائمنڈ ہوتا ہے تاکہ کسی چور ڈاکو کو دور دور تک بھی شک اور شبہ نہ ہو. تو یہ ان کو بڑوں نے ہدایات دی ہیں، بھائی قیمتی مال لے کے جا رہے ہو اس کی قدر کرنا، بھیس بدل کے جانا. دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ مالدار ہے تو پیچھے آئیں گے موبائل کے چکر میں، اور جیب سے نکلے گا کیا؟ ڈائمنڈ نکلے گا، سونا نکلے گا. ڈاکو کے تو مزے ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو ڈائمنڈ ملا سچی مچی کا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے، آپ اس کو سی پی سمجھ کے یا آرٹیفیشل موتی سمجھ کے لے کے جا رہے ہو، تو آپ کے دل میں اس کی قدر بٹھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کی اہمیت بتانے کے لیے کہ گارڈ اپنے ساتھ رکھو، بھیس بدل کے جاؤ، رات کے وقت مت جاؤ، دن دہاڑے جاؤ، ایسے ٹائم پہ خفیہ راستوں سے مت جاؤ، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو سمجھانے کے لیے
آدھا گھنٹہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اصلی ڈائمنڈ ہے. یہ جب ثابت ہو گیا تو پھر حفاظتی تدابیر سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ بولو گے اچھا بھائی یہ تو کروڑوں کی چیز ہے, پھر جو سمجھانے والا ہے نا آپ اس سے بھی کنی کترانا شروع کر دو گے, ابے تو دفعہ ہو یہاں سے, مجھے تجھ سے ڈر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو آپ کی ویلیو بتاؤں کہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ آپ کی ہے. جب آپ کو اپنی ویلیو کا اندازہ ہوگا, اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا, پھر آپ اپنی قدر کرو گے اور ان ہدایات پر عمل کرو گے جو آپ کو ہدایات دی جائیں گی. اگر آپ اپنے آپ کو معاشرے کا بیکار فرد سمجھو گے, جیسے کہ سمجھ رہے ہو, طلبہ سمجھتے ہیں ہم تو کیا ہے یار دورہ کریں گے یہاں سے درجہ ثانیہ, صبح شلوار کندھے پہ, لیٹرین واش روم, پھر ادھر آئے, پھر ادھر مولانا قاسم صاحب سے ڈانٹ کھائی, ادھر چلے گئے کلاس میں بیٹھے, دیر سے آئے تھے تھوڑی سزا ملی, پھر کیلولا مارا, پھر وہی دوبیا کھایا, منگل کو بڑی کھائی, بدھ کو گوشت کھایا, جمعرات کو کالی دال. نا 20 سال سے ہم کھا رہے ہیں جامعہ میں. یہ یہاں لوگ جو میرے ساتھ ہیں نا ان کو پتا ہے مجھے نہیں یاد رہتا میں نے دوپہر کیا کھایا تھا, رات کیا کھایا, لیکن مجھے جامعہ میں 20 سال میں یاد ہو گیا کہ ہفتے کو کیا پکے گا, اتوار کو کیا پکے گا, پیر کو کیا پکے گا, منگل کو کیا پکے گا, بدھ کو اور جمعرات کو کیا پکے گا. یہ 20 سال سے ہم یہ کھا رہے ہیں الحمدللہ جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی میں, مجھے یاد ہو گیا. تو اگر میرے بھائی آپ کو اپنی قدر ہوگی تو آپ اپنی ویلیو کو پہچانو گے اور اپنے آپ کو ڈی ویلیو ہونے سے بچاؤ گے. اور اگر آپ کے دل میں اپنی قدر ہی نہیں ہے تو آپ خود اپنی قدر کھو دو گے, آپ خود کو ڈی ویلیو کر دو گے, جیسے کہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ. وہ ایسا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں جس سے لوگوں کی نظر میں مولاناؤں کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی. تو دیکھو سوسائٹی میں تمام طبقوں کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ علماء کی. اس میں 2 دلیلیں دوں گا. پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جن سے سب سے زیادہ محبت کی ہے, اللہ کی نظر میں جس خون کی سب سے زیادہ قیمت ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں. اور اللہ پیغمبروں کو کون سا علم دیتے ہیں؟ دین کا علم, حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, وہ علم جس سے اللہ اور بندوں کا ریلیشن مضبوط ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ میڈیکل سائنس کی باتوں میں غیر مسلموں سے پوچھتے تھے. اس سے پتا چلا کہ میڈیکل سائنس کا علم, طب کا علم اس وقت بھی غیروں کے پاس تھا. پھر اسلام کے پاس آیا, جب اسلام نے ترقی کی ہے, مسلمانوں میں بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے, ان کی بڑی ریسرچ ہوئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. لہذا فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو انتم اعلم بامور دنیاکم منی فانما انا بشر مثلکم, فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یعنی تمہاری مرضی اس پہ عمل کرو یا نہیں کرو. لیکن جب دین کے معاملے میں تمہیں حکم دوں فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو جتنی تم میں طاقت ہے اس پر عمل کرو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ ہو سکتا ہے, دین کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ اللہ نے جب پیغمبروں کو علم دیا تو تمام پیغمبروں میں جو کامن علم تھا, مشترک تھا, وہ دین کا علم تھا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں دین کے علم